السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانہ شہر عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملین سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ آپ کا یہ بھائی باہر کی ہی ایک بہت اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے جو 4 دن سے جو پارلیمنٹ چل رہی تھی، کویت کی، قطر کی، بحرین کی، جس طریقے سے تیزی دکھائی دی، جس طریقے سے قوانین لاگو کیے گئے اور جو احکامات جاری کیے گئے، سفارت خانے بند کر دیے گئے فرانس کے، اٹالیا کے، ان کو جب تک یہ نہیں کیا جاتا یہ سدھرنے والے نہیں تھے۔ اور چائنا کو بھی وارننگ دی گئی، سری لنکا کو بھی دی گئی، اور ایسے کئی دیش ہیں جس کو تحریری طور پر لکھ کر وان کیا گیا اور ان سے یہ سوالات کیے گئے، تم نے یہ گندگی کس بنا پہ مچائی تھی؟ اگرچہ کوئی مسجد کو تم نے بند کیا یا کوئی مسجد کو اگرچہ تم نے بلڈوزر لگایا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کارن بتاؤ، اس کی وجہ بتاؤ۔ یہ ایک چیز جو معصوم بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ مدرسوں کو بند کیوں کیا گیا اور ایسے ہاسٹلس کو بند کیوں کیا گیا؟ اب بھلا کھول دیے ہیں وہ لوگ، لیکن پھر بھی وجہ بتاؤ، اور تم زندگی میں کبھی ایسی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، یہ تحریری طور پر لکھ کر دینا۔ یہ GCC نے یہ چیز بتا دی۔ اب یہ فرانس لکھنے کو تیار نہیں ہو رہا، فرانس لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ یہ ایک چیز سامنے آئی ہے فرانس سے کہ سارے مدرسے ہو یا مساجد ہو جو اعتراض کرتے تھے کل تک، وہ سارے کھول دیے گئے ہیں۔ اب کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی کوئی مدرسے کے اوپر، یعنی یہ زبانی خرچ ان کا بہت ہے، کیونکہ کرتے تو یہ لوگ ہیں کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد پھر اپنی، کیونکہ نسل ان کی کون سی ہے آپ اچھی طرح واقف ہے، اس لیے ان کا نہ کوئی بات کا بھروسہ نہ ان کا کوئی بھروسہ، اس لیے یہ لوگ لکھوا کر لینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ UNCC اقوام متحدہ بیچ میں آ رہی ہے، بیچ بچاؤ جو کر رہی ہے وہ لوگ کا، بعض کنٹریوں کا، کیونکہ ان کی نسلیں ہیں وہ تقریباً کر رہی ہے، تو UNCC کو، اقوام متحدہ کو یہ ہدایت دی گئی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے ان کو لکھ کر دینے دو، اس کے بعد ہم مانیں گے اور ہم سوچیں گے۔ جب تک جو ہے تو ہم سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں ان کے ساتھ، کاروباری تجارت ہم ختم کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہم ان کے تمام پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے پارلیمنٹ سے بل پاس کر لیا ہے، یہ لاگو کر دیتے ہیں، اور جو سفارت خانے بند کیے گئے ہیں اس کے اوپر اقوام متحدہ نے اپنی ناراضگی دکھائی، بولے اتنا جلد بازی میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا تھا۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے GCC OIC کی طرف سے، ہم نے 32 سال سے زبانی طور پر ان کو ہر وقت سمجھایا، ہر وقت بولتے رہے، لیکن ان کو اثر ہونے والا نہیں ہے جب تک ان کے اوپر کوئی کارروائی ایسی نہیں ہوگی، جب تک یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ یہ کام بہت ضروری تھا۔ یہ کہتے ہی اقوام متحدہ بھی خاموشی اختیار کر لی اور یہ بتا دیا اقوام متحدہ جو ممالک ان چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہیں، اور پٹرول ہر چیز بھائی بالکل ختم، تجارتی ختم کر دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ تو پہلے ہی ان لوگوں کو پٹرول کی مار ویسی مارے جا رہی ہے، آسمان چھو رہا ہے وہ، تو یہ جھیل نہیں سکتے، اس لیے یہ اقوام متحدہ میں اپنے لیٹرز جمع کریں گے، اور جو ان کی جو مانگ ہوگی، جو ان کی جو باتیں ہوں گے وہ سامنے رکھیں گے۔ تو
تو کل فیصلہ ہونے والا ہے اقوام متحدہ کن کن چیزوں پر، لیکن جی سی سی اور او آئی سی نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے جب تک لکھ کر نہیں دیا جائے گا ہم کو، ہم کوئی زبانی اعتبار سے ان کے اوپر یقین نہیں کرتے. ہم ان کی کئی ایسے وعدے کر کے یہ لوگ وعدہ خلافی کرے ہیں، اس لیے ہم برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. نہ ہماری دیش کی عوام خاموش بیٹھے گی، ہمارے دیش کی عوام کو بھی ہم کو لے کے چلنا ہے. وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، وہ لوگ روڈوں پہ نکل جائیں گے. یہ چیزوں سے ہم یہ چیزیں جھیل چکے ہیں اور یہ چیزوں کا ہم کو بہت علم ہے. یہ تکلیف میں ہماری عوام کو ہم نہیں دیکھ سکتے بول کر ہم نے یہ سفارتی تعلقات ختم کر دیے. کیونکہ جمع عوام کیا ہے، مثال کے طور پہ کویتی شعب ہے، کویتی عوام ہے، تو وہاں کے مواطنین سیدھا سفارت خانوں کے پاس جا کے وہاں پہ جمع بڑا ہو جا رہے ہیں، وہاں پہ پتلے جلائے جا رہے ہیں، ان کے سامان جلائے جا رہے ہیں. جبکہ ان سامان کو نہیں جلانا چاہیے، کھانے کی چیز ہے وہ، اس کو نکال کر ایک طرف رکھ دینا چاہیے اور ویسے کنٹریوں سے لینا نہیں چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے جو کارروائی کی ہے، بالکل تمام ان کے پروڈکٹ کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی تکلیف اور یہ گونج اقوام متحدہ میں بھی سنائی دی. اقوام متحدہ بولے تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، یو این سی سی میں بھی سنائی دی. لیکن یو این سی سی میں سنائی دینے کی وجہ تو بتا دیا میں نے آپ لوگوں کو، کیونکہ ایسے کافی انہی کی نسلیں ہیں وہاں پر. کیونکہ یہ چھپیڑے میں سیدھا سیدھا فرانس، ہالینڈ، الجیریا، جرمن، رشیا، یہ اٹالیا اور ایسے کئی کنٹریز ہیں. چائنا بھی آ سکتا تھا، لیکن چائنا نے وعدہ بھی کیا اور لکھ کر دینے کے لیے بھی تیار ہوا، اور فی الوقت اس کے ساتھ ایک معاہدہ بن چکا ہے جو پہلے امریکہ کا تھا، جی سی سی، سعودی عرب کے ساتھ، کویت کے ساتھ، قطر کے ساتھ. اب چائنا کو لے لیے، جو ذمہ داری جو امریکہ کو دیا کرتے تھے ایک ٹائم پہ، اس سے کم قیمت میں، اس سے کم لاگت میں اس کو خرید لیے ہیں وہ لوگ چائنا کو. اس لیے چائنا کے ساتھ تھوڑا رعایت بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، دیکھنے لائق بات ہے وہ. تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو بھی اچھی خبر آئے گی جو آپ لوگ سننا پسند کریں گے، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. فضول میں چبوتروں پہ مت بیٹھو، جمع بڑا مت کرو، اور گاڑیاں بائکیں دیکھ کر چلاؤ، کیونکہ موسم بارش کا چل رہا ہے. کئی جگہوں پہ مین ہولاں کھلے ہوئے اور وہاں پہ بارش ہے، حالانکہ پتھرے رکھے ہیں وہاں پہ، جوان کو بھی ٹھہرایا جا رہا ہے، اور ایم سی حج والے وہاں پہ پتھرے وغیرہ رکھے ہیں، لیکن بارش کا جو جوابڑا ہے اس سے نظر نہیں آ رہا. ایسے کئی حادثے ہوئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ گاڑی سلو چلاؤ، بائک سلو چلاؤ، اور کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اندھیرا میں تو بالکل ہی دکھائی نہیں دے گا. اس لیے جتنا ہو سکتا گاڑی سلو چلائیے اور اپنا خیال رکھیے، اپنے فیملیوں کا خیال رکھیے. اللہ یجزیکم الخیر، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے. بہرحال اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.